کی جو آپ کے اوپر جو چل رہا ہے وہ شارٹ کٹس میں ہے، تو آپ کا نوجوان آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ آپ کے یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ نے برین چھوڑا ہی نہیں. آپ ایک نیچرل وے، آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہر اس کے اوپر سسٹم کے اوپر ایک راہزن بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایجوکیشن سسٹم جو سپوائل کیا ہے، نوجوان کے اندر وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. چلیے باہر بھی جائیں گے، میں نے آپ سے بھی کہا کہ KSA کے اندر جو ہے اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسکلز کے فلاں نوجوان چاہیے. آپ کے پاس وہ نوجوان ہی نہیں ہے. وہ بڑی اچھی تنخواہیں وہ دینے کو تیار ہیں، چونکہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کمپلیٹ فیلئر ہو چکا ہے. اس کا نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹ جو ہے لے کے آئلٹس کا ایک جو پراکسی کا سرٹیفکیٹ تو لینے کو تیار ہے. 1.5 کروڑ روپے وہ UK جانے کے لیے ضائع تو کر دیتا ہے، لیکن وہ لینگویج کو کما حق سیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. نوجوان کے اندر جو ٹیلنٹ کا پوٹینشل تھا، بنیادی طور پر یہ جو رہزنی سسٹم ہے جو ریاست کے اندر، اس کا ذمہ دار سماج بھی ہے. اس کا ذمہ دار بنیادی طور پر سماج ہی ہے. کیا 35 کروڑ جو لوگ ہیں، ہم لوگوں آفیشیلی 35 کروڑ ہیں، اچھا کیا وہ اس قدر بے بس ہیں کہ چند لاکھ جو اوپر رہزن بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں حکومت بھی ہو، اس میں ریاست بھی ہو، اس میں کچھ اور بھی ہوں، جو بھی ہوں، وہ ان کے آگے بے بس ہیں؟ کیا دوسرے ممالک میں ان لوگوں نے جو ایسے لوگوں کو نکال باہر نہیں پھینکا؟ پروفیسر اس کا حل بتائیں. اس وقت اس کا حل، پہلا جو حل دیکھیے، کوئی اتنا آسان سوال نہیں ہے کہ اس کا حل آپ 1 منٹ میں نکال لیں گے. 2 منٹ لگا لیں، لیکن آپ اس کا شارٹ کٹ حل جو ہے نا وہ بتائیں. سب سے پہلا کیونکہ لانگ ٹرم تو ہم ویسے بھی پالیسی نہیں جب بنانا تک آپ جو ہے اس کے لیے ایک شعوری کوشش جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں کریں گے، نوجوان کو جب دیکھیے 70%، 60 سے 70% آپ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ ان کو ایک شعور نہیں دیں گے، جو کہ بظاہر فی الحال مشکل ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ کہ شعور دینے کے لیے بھی آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ریسورسز پر جو بنیادی طور پر جو قبضہ ہے، جو اس کے اوپر جو کیپچرسٹ ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہیں. وہ نہیں چاہیں گے وہ کہ بھئی وہ شعور کے لیے آپ ریسورسز کو خرچ کریں. تو جب تک شعور نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ کبھی بھی جو چیز ہے یہ ریورس نہیں ہوگی، اور یہ ڈیلیما ویسے ہی رہے گا. یہ ڈائیکاٹومس جو سچویشن یہ چلتی رہے گی. انفارچونیٹلی ہم ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت. یہ ڈس انٹیگریشن کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ 90% سے ابو کراس کر جائے ہر لحاظ سے. چونکہ ہر آدمی کا اس وقت جو ذاتی مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میری شام کی روٹی، صبح کی روٹی کیسے پوری ہوگی. اب اس کا مسئلہ، وہ شیلٹر تو خرید ہی نہیں سکتا. اب اس کے لیے مسئلہ جو ہے، مجھے بتائیے، آپ 37,000 کی بات کر رہے ہیں، 37,000 میں تو بھائی میرا مکان نہیں ملتا. آپ رینٹ پہ؟ جی رینٹ پہ. وہ خریدنے کی طاقت کس میں ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے. مجھے پاکستان کا کوئی حصہ بتا دیجئے اس میں خریدنے کی طاقت ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ ہر چیز میں اس قدر جو ہے فراڈ، جھوٹ اور 2 نمبری ہے کہ جن لوگوں کی جمع پونجی جن لوگوں نے سوسائٹیز میں لگائی تھی، آج حکومت ایک جیسے کہتے ہیں ایک شرلی چھوڑ دی ہے کہ صاحب 2 نمبر سوسائٹی میں مت جائیے. جبکہ گزشتہ 50، 60، 70 سال سے جب سے یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت سوسائٹیز بنی ہیں، اور یہ جو آپ کے جو ٹاؤن پلاننگ اتھارٹیز تھیں، CDRDA، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ چونکہ وہ بھی بیچ کا حصہ ہیں. اور ہم لوگ اس وقت شارٹ کٹس کے چکر میں تھے، یا کچھ زیادہ تر لوگ معصومیت میں مارے گئے. کوئی ایک سکینڈل تو نہیں ہوا. BCCI بینک سے لے کر آپ کا اسٹیٹ کون سی انشورنس کمپنی تھی، پھر اس کے بعد تاج کمپنی، اس کے بعد آپ کوآپریٹو بینکس اور کوآپریٹو سوسائٹیز، مداربہ اسکینڈل، مذہب کی آڑ میں پتہ نہیں نہ جانے یہاں کیا کچھ آپ کو دھوکہ دیا گیا. ہم دھوکہ کھاتے رہے، ہمیں دھوکہ کھانے میں مزہ آتا ہے. ہم مزید دھوکہ، ہم اس سوراخ سے اٹھ ہی نہیں رہے جس سوراخ کے اندر ناگ اور ناگن بیٹھ کر ہمیں ڈس رہے ہیں. تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس وقت ہم یہ جو معاشرے پہ جو مسائل ہیں اس پہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے. پروفیسر صاحب سے انشاءاللہ ہماری آگے بھی ملاقات اور باتیں چلتی رہیں گی. مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے اور بات کریں گے. آج کا یہیں تک. پاکستان پائندہ باد.